ایک روایت اور بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے یمن گئے، یمن کا بھی ذکر ہے، ایک واقعہ یہاں بھی ہے، یمن میں گئے اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ اظہار نبوت فرما دیا تھا۔ یمن میں آپ کو ایک بہت بوڑھا علم والا، بہت بوڑھا شیخ جو ملا، عالم، بہت بڑا عالم تھا، بہت سی کتابوں کا علم اسے تھا، بہت کچھ پڑھا ہوا تھا، علم اس کی عمر نکل گئی تھی، لوگ اس کے پاس جا کر علم حاصل کیا کرتے، لوگ کہتے سب سے بڑا عالم یہی ہے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے یعنی بلکہ اس کی عمر جو تھی 400 سال کے بعد اس کے پاس علم جو تھا یعنی ایسا تھا کہ جیسے 400 سال کی کتابیں وغیرہ اس نے پڑھ رکھی تھی، اسے بہت کچھ معلومات تھی۔ وہ آپ کے پاس آیا اور یہ حضور کے اظہار نبوت سے پہلے کا واقعہ، یہاں پہ الی الیمن قبل ان یبعث النبی، یعنی حضور نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، پہلے کہی دے کہ سرکار نے اظہار نبوت فرما دیا تھا، یہ پہلے اظہار نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ آپ یمن میں تھے، وہ بوڑھا عالم آیا، آپ کو دیکھا، آپ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے واقعہ بیان کر رہے ہیں، اب یہ کہتا ہے کہ کیا تم حرم سے ہو؟ تو آپ نے کہا جی ہاں میں حرم سے ہوں، مکہ سے آیا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ قریشی ہو؟ تو آپ نے کہا جی ہاں میں قریش سے ہوں۔ قریش میں کون سے قبیلے سے ہو؟ تو خاندان کون سا؟ تو آپ نے کہا میں تیمی ہوں۔ عرب میں یہی سب انہیں سیرت المصطفیٰ میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ خاندان پر فخر کرتے تھے وہ لوگ، خاندان وغیرہ کے بارے میں بہت معلومات، بہت دھیان دیتے تھے۔ تو آپ نے کہا میں تیمی ہوں۔ اس نے سب پوچھا، اس کے بعد کہتا ہے ساری علامتیں تو میں نے دیکھ لی، ایک علامت باقی ہے، مجھے وہ دیکھنا ہے۔ آپ حیران ہوئے کیا بات کر رہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، مجھے تمہارا پیٹ دیکھنا ہے۔ ارے آپ تو حیا والے تھے، یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ کبھی نہیں ہوگا، پہلے مجھے بتاؤ بات کیا ہے، تبھی میں کپڑا ہٹاؤں گا۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں اور مجھے صحیح علم سے یہ بات معلوم ہے کہ حرم پاک میں ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی مدد جوان بھی کریں گے اور بڑی عمر والے لوگ بھی ان کی مدد کریں گے۔ جوان بھی ان کا ساتھ دیں گے اور بڑی عمر والے بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ جوان جو ہوں گے تو وہ تو لوگوں کی مشکلیں تکلیفیں دور کریں گے۔ یہاں پر مراد جوان سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو بڑی عمر والے ہوں گے وہ گورے ہوں گے، کمزور ہوں گے دکھنے میں، اور ان کے پیٹ پر ایک نشانی ہوگی۔ مجھے وہ تمہارے اندر ساری نشانیاں مجھے نظر آ گئی ہیں، مجھے وہ ایک نشانی دیکھنی باقی ہے، اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، مجھے دیکھنا ہے تمہارے پیٹ پر کوئی نشان ہے یا نہیں۔ تو آپ نے اب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا شکم مبارک سے، تو اس نے آپ کی ناف کے پاس ایک کالے تل کو، ایک نشان کو دیکھا اور فوراً کہا تم وہی ہو اور تمہارے یہاں نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اب تم ایک کام کرنا کہ جب وہ اپنی نبوت کا اظہار فرمائیں تو ہر طرح سے ان کا ساتھ دینا، پکڑ لینا، ان کے راستے کو پکڑ لینا، وہی ہدایت ہے۔ اور ایک کام میرا یہ بھی کرنا کہ میں نے ان کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، یہ اشعار تم یاد کر لو اور جب وہاں پہنچو تو ان کی بارگاہ میں میرے یہ اشعار پیش کر دینا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس کی تمام باتوں کو سن لیا، ان اشعار کو بھی یاد کیا، اور اس کے بعد جب میں مکۃ المکرمہ پہنچا تو جو وہاں کے کفار تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو مکۃ المکرمہ میں کفار تھے، عقبہ اور شیبہ وغیرہ، وہ سب آپ کے پاس گھیر لیا۔ ارے تجھے پتا ہے محمد کیا کر رہا ہے؟ ارے وہ بولتا ہے اللہ ایک ہے، اس نے اپنے سارے خداؤں کو، اپنے بتوں کو ماننا چھوڑ دیا، وہ نیا دین لے کر آ گیا ہے،
آپ تو خوش ہو گئے، کہہ رہے میں جو سن کر آیا تھا وہ بات سچی ہو رہی، تو ایسا کہتے ہیں کیا؟ بولے ہاں ہاں ایسا ہی کہہ رہے ہیں، تو کہاں ہے وہ؟ جا کے ابھی ملتا ہوں. یعنی ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، خالی کہاں ہے وہ؟ تو وہ بولے اپنی بیوی خدیجہ کے گھر میں ہوں گے. آپ فوراً وہاں پہنچے اور جا کر کہا کہ اے محمد، میں نے ایسا ایسا سنا ہے کہ آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کہا ہاں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ساری دنیا کے لیے اللہ کا نبی ہوں. میں نے حق دین کی دعوت پیش کی ہے، دین حق کی دعوت پیش کی ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس پر کوئی دلیل دیجیے. وما دلیلک علی ذلک. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، الشیخ الذی لقیتہ بالیمن. آپ دلیل پوچھ رہے ہو بکر، وہ بوڑھا شخص جو تمہیں یمن میں ملا یہ میری نبوت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں تو یمن میں تھا. تو حضور فرماتے ہیں اس فرشتے نے بتایا جو فرشتہ مجھ سے پہلے بھی نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا. حضرت جبریل امین کی آپ نے بات کی. یہ سن کر آپ فوراً آپ کے دست مبارک کو آپ نے پکڑا، کہا یا رسول اللہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے. ہاتھ مبارک ہاتھ میں لیا اور فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دو روایتیں آپ کے ایمان لانے کے بارے میں ملتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب آپ نے اسلام جب قبول کر لیا تو آپ نے کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، جیسے ہی دلیل مل گئی فوراً سرکار کے قدموں میں آ گئے، دامن اسلام میں وابستہ ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، خود آپ نے حدیث پاک موجود ہے، فرماتے میں نے جس جس کو اسلام کی دعوت دی، جس جس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، کسی نے کہا میں ابھی کچھ سوچ کر بتاتا ہوں، کسی کو کچھ تردد ہوا، کسی کو کچھ، یعنی قبول بہتوں نے کیا فوراً جلدی جلدی، لیکن کچھ سوچ بچار کے بعد. پر ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کوئی تردد، کوئی سوچنا نہیں، فوراً اسلام قبول کر لیا، فوراً داخل اسلام ہو گئے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور جب اسلام آپ نے قبول کیا ہے تو ایسا قبول کیا کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز پر فوراً آپ نے عمل کیا. آپ کا نام صدیق جو رکھا گیا، جو صدیق آپ کو لقب ملا ہے، اس کے بارے میں بڑی پیاری روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں معراج آپ کو نصیب ہوئی، معراج کا سفر آپ نے فرمایا. اس دور میں جہاں اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کرتے، دور دراز کے سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. مکۃ المکرمہ سے جو آج فلسطین ہے کافی دوری پر ہے، یعنی اس دور کے حساب سے دیکھیں تو بیت المقدس جہاں پر ہے کافی دوری پر ہے. اس وقت میں لوگوں کو اونٹوں سے گھوڑوں پر سفر کرتے کرتے کافی دن لگ جاتے اور جا کر پھر واپس آنا. اس وقت ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے ہی حصے میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پر بھی گیا، وہاں سے میں اللہ عز و جل کی دیدار سے بھی مشرف ہوا اور پھر وہاں سے واپس اپنے گھر آیا. تو یہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو جو کفار تھے وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے معاذ اللہ رب العالمین. یہ دیکھو یہ اتنا سفر کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا اور آ بھی گیا ایک جھٹکے میں، ایک ذرا سے ایک آن میں، وہ بھی بیت المقدس جا کر آ گیا، فلسطین جا کر آ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے آسمانوں پر بھی گیا. ایسی باتیں کر رہے ہیں. حضور کی معراج کے بارے میں قرآن پاک میں بیت المقدس تک جانا تو نص قرآنی سے ثابت ہے. کوئی اس کا انکار کرے تو کافر ہے. اور اس کے بعد اوپر کی جو آسمانوں کی جو معراج ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. پر یہ بیت المقدس تک کا جو سفر ہے یہ قرآن پاک کی آیت سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آیت پوری
اسی پر موجود ہے، بیت المقدس تک کے سفر کے بارے میں، تو اس کا انکار کفر ہے۔ تو یہ کفار سے ہنسی مذاق کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، محمد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ فوراً چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اس وقت کے حساب سے ان لوگوں کو بڑا اچنبا ہوا، ماننے کو تیار نہیں، اور یہ معجزہ تھا، معجزہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، معجزہ ہوتا ہی اسی لیے کہ آدمی جو ہے بالکل عاجز آ جائے، مان ہی نہ سکے، اور نبی معجزہ دکھاتا ہی اسی لیے۔ اب یہ کفار جو تھے یہ تو ہنسی مذاق اڑانے لگے، پہنچ گئے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، ارے تو بڑا ان کا ساتھ دیتا ہے نا ابو بکر، بہت ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے نا، بہت ان کی حمایت کرتا ہے، دیکھ کیا بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ ارے وہ کہتے ہیں کہ رات ہی رات میں چلے گئے، بیت المقدس چلے گئے، رات میں ہی گئے، اور پھر بیت المقدس بھی نہیں، اس کے اوپر بھی گئے، آسمان پر بھی گئے، وہاں سے یہ سب دیکھا، اور وہاں سے پھر جو ہے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو بھی دیکھ کر آ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے واپس مکہ بھی آ گئے، اور بتاتے ہیں کہ بالکل وقت بھی وہیں کا وہیں تھا۔ یہ دیکھ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے تیرا دوست، یعنی ان لوگوں کا ایسا انداز تھا، مذاق اڑانے لگے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ایمان والے، یہ تو ابو بکر صدیق ہیں، بہت بڑی بات تھی یہ، یعنی کہ اس دور میں اس بات کو مان لینا بہت بڑی بات تھی کہ واقعی یعنی میں بھی مذاق کا نشانہ بن جاؤں گا اگر میں مان لوں گا، یعنی سوچ کہ اگر میں ان کی حمایت کروں گا تو لوگ مجھے بھی کہیں گے کہ تو بھی پاگل ہو گیا کہ اتنے مشکل دور میں اتنی جلدی کوئی جا کر واپس کیسے آ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کچھ نہیں سوچا، فوراً ارشاد فرمایا، کیا وہ ایسا کہتے ہیں کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گئے اور واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ بول رہے ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایسا آپ کا ایمان تھا۔ لوگ آپ ارے کیسے کر رہے، یہ تو کیوں کہہ رہا ہے، یہ ایسی کیسی بات کر رہا ہے، اتنا مشکل ہے، لوگ جا نہیں سکتے، سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں جا کر آ گئے۔ تو میرے پیارے صدیق اکبر میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے میں تو ان کی ان باتوں پر بھی یقین کرتا ہوں جو وہ اس سے زیادہ بتاتے ہیں، وہ آسمانوں کی باتیں بتاتے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، جو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے جنت اور جہنم کو بتایا، میں نے اس کی تصدیق کی، وہ اس سے بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، میں نے جب ان کی تصدیق کر دی تو یہاں سے مکہ سے بیت المقدس جا کر آ جانا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے تب ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہیں، یہاں سے آپ کا لقب صدیق جاری ہوا۔ یہ صدیق یعنی سچ کہنے والا، بہت بڑا سچا، صادق سے بھی بڑا صدیق۔ تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کے کچھ واقعات۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اور چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسے سنیں، خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی محبت بڑھتی رہے، اور ہم ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔